بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب، یہ جو قرآن کی جو آیت ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، تو اس میں سارے سوالات کا جواب ہے۔ یعنی جب ہر طرف سے شک پھیلانے والے اور یعنی مدد پر قادر ہو کر بھی مدد نہ کرنے والے، اور جو لوگ دھوکے میں مبتلا ہے اور شک و شبے میں مبتلا ہے، ان کی چیخیں وہ آپ کو حق راستے سے ڈگمگا رہی ہے، اور شریعت کا جو تمکین کا راستہ ہے، جو واضح راستہ ہے، خلافت کے نظام کے آنے کا جو خدائی وعدہ ہے، اس کو آپ کو اس سے ڈگمگا رہے ہیں۔ تو یہ آیت اور اس کی جو شریعت کے جو سنتیں ہیں اور اس آیت کی جو بلندی ہے، وہ آپ کو اٹھنے پر اور آپ کو شریعت کے لیے کام کرنے پر اب برانگیختہ کر رہی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، آپ دیکھو گے ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دلوں میں مرض ہے، یقولون یسارعون فیہم، وہ کوشش کرتے ہیں چل پھر دوڑ کر اور کہتے ہیں نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کبھی کوئی اچانک آنے والی مصیبت ہم کو نہ گھیر لے۔ تو فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ نزدیک زمانے میں فتح لے کے آئے اور نصرت لے کے آئے، وامر من عندی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ ہو جائے مسلمانوں کی کامیابی کا، فیصبحوا علی ما اسروا، تو جو رات کے وقت یہ چھپ چھپ کے مشورے کرتے ہیں یا دل میں جو انہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف اور شریعت کے خلاف اور اسلامی نظام کے خلاف، خلافت کے آنے کے خلاف، اور یہ آرزو کرتے ہیں چھپ کے اپنے دلوں میں، تو اس پہ یہ اور مدد نہیں کرتے تو اس پہ یہ پشیمان ہوں گے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو سب سے پہلے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کا ساتھ نہ دیں، اور ان کو جو مسلمانوں کے داخل میں، مسلمانوں کے اندر میں جو لوگ ہیں، ان کو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے کمزور ایمان والے لوگ ہیں جو حقیقت میں کفر کے نظام سے اور ان کے چمک دمک سے متاثر ہیں، لیکن کفر کا اعلان بھی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے شریعت نے فرمایا یسارعون، یعنی عام چلن اختیار نہیں کرتے بلکہ دوڑتے ہیں، کفر کے مدد کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسارعہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے دل میں شوق ہے کفر کے نظام کے آنے کا، تو اس لیے ان کے دل میں ایک داخلی جذب ہے اور داخلی کشش ہے نفاق کا، اور تو یہ ان داخلی کشش کی وجہ سے یہ کفر کے نظام کی قبول کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی قبولیت پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ بس یہ نظام اب غالب ہونے والا ہے اور ہم اس کے رکھوالے ہوں گے۔ تو اصل جو شریعت نے جو اصل مشکل اس آیت میں بیان کی ہے وہ ہے دلوں کا مرض۔ دلوں کا مرض کیا ہے؟ شک، دلوں کا مرض یقین کی کمزوری، دلوں کا مرض دنیا کے ساتھ تعلق۔ تو جب دل بیمار ہوتا ہے تو دلوں کی بیماری کی وجہ سے پھر جو اپنے اور پرائے کا جو پیمانہ ہے وہ پھر اس میں خلل آ جاتا ہے کہ میرے اپنے کون ہیں، میرے پرائے کون ہیں۔ تو جو قرآن کا جو قوت کا اور غلبے کا جو اسلوب ہے وہ ان کے دلوں سے اور ان کے ذہنوں سے جاتا رہتا ہے، تو یہ حق کو سمجھنے میں پھر قاصر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن نے یہ کہا کہ یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، یعنی ان کے جو دنیائی مطالب اور ان کے جو دنیائی طمع ہیں تو وہ بڑے ہیں، اور جو یقین ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر وہ کم ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ظاہری جو ان کا جو ظاہری شوق ہے دنیا کے مطالب کے
دنیا کے مطلبوں کے فانے میں اور دنیا کے منافع میں. تو اس وجہ سے حق اور باطل کی جو جنگ ہے اس کو نہیں دیکھتے, اور جو حق کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں اور باطل کو پچاڑنے کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں تو اس کو وہ نہیں دیکھتے, بلکہ یہ یعنی تقلبات زمانہ کو, پلٹتے حالات کو دیکھتے ہیں اپنے مطلب کو پورے کرنے کے لیے. اور ان کو ڈر ہے کہ کہیں کفر کا نظام شکست و ریخت کا شکار نہ ہو جائے اور میرا نفاق لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے نہ آ جائے. تو نفاق ان اکاؤنٹ سے ان کے دلوں میں جاتا ہے. یہ اکاؤنٹس یہ ان کے نفاق کے جانے کے خفیہ راستے ہیں جو قرآن نے واضح کیے. تو یہ اصل میں ان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ اپنے دین کی مدد نہ کرے, ممکن ہے کہ باطل اپنے قدرت پر قائم رہے, اور اس وجہ سے ان کے دلوں میں شک آیا ہے, اور یہ تو ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ان پہ رد, وہ یقینی رد آیا, فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے. عسا یعنی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو منافق جن باتوں سے ڈر رہے ہیں وہ بات ہو کے رہے گی, اور جو حق اور باطل کے جو ترازو ہیں وہ ترازو اب کل کے سامنے آئیں گے, اور وہ ترازو لوگوں کے کو ان منافقین کے حقائق وہ ان کے سامنے لوگوں کے سامنے لائیں گے کہ جنہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنائے رکھا ہے اس نظام نے, تو اچانک یہ ان پہ دڑم گر پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ تاریخ کے جو اوراق ہیں وہ ان کے سامنے لاتے ہیں کہ تاریخ کی جو حقیقت ہے وہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور جو موجودہ زمانے میں انسانوں کے جو بدلتے رشتہ داریاں ہیں, بدلتے معاہدے ہیں, اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہی ماضی کو اور حال کو اور مستقبل کو پھیرنے والا ہے. فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, تو یہ بہت سخت مرحلہ ہوگا کہ ان کے رازیں کھل جائیں گی, ان کی حقیقتیں جو انہوں نے برس ہا برس نے دلوں میں بسائی رکھی تھی تو وہ کل کے سامنے آئیں گی, اور لوگوں کے سامنے یہ بالکل ننگے کڑے ہو جائیں گے. ان کے دو دوغلے معیار ہیں وہ کل کے سامنے آئیں گے, ان کی جو دوغلی پالیسیاں ہیں وہ سامنے آئیں گی. تو اس وقت یہ ندامت کا شکار ہوں گے. فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, کہ یعنی مومنین یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے وہ مضبوط اور اپنے کافر مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور بہت بڑانگے مارتے تھے اور ڈنگے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہماری قوتیں اور ہماری محنتیں اور ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں وہ سب آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا جو اصل میں جو حقیقت ایمان ہے, یعنی ایمان کی سچائی یہ اصل ہے. اور یہ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جو نیک اعمال انہوں نے کیے بھی ہیں, حبطت اعمالہم, صرف عمل کا خسارہ نہیں بلکہ ان کا سارا اصل ہی جڑ سے ختم ہو جائے گا. گویا کہ انہوں نے کچھ عمل کیا ہی نہیں, کہ انسان نے سارے جتنا بھی عمل کیا ہے وہ جاتا رہے گا. تو یہ ان کی جو ذہن میں جو سوچ ہے تو سب کچھ راکھ ہو کے ختم ہو جائیں گی. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ, انہوں نے جو کچھ محنتیں کی ہیں, جو کچھ کمائی کی ہے, جو کچھ خرچ کیا ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی. مومنوں کا جو جن لوگوں پہ خرچ کیا ہے تو ان کے دلوں سے بھی ان کی وقت ختم ہو جائے گی, اپنے عوام کی وقت کے دلوں سے بھی ان کی وقت ختم ہو جائے گی. نہ تو کافروں کی رضامندی حاصل کریں گے, نہ اپنے عوام کی رضامندی حاصل کریں گے, اور نہ ہی مسلمانوں کی رضامندی حاصل کریں گے. ان کے اعمال وہ ختم ہو جائیں گے, ان کے اعمال رائے گاہ ہو جائیں گے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. اصل چیز دل کا ہے, جو دل حق کے ساتھ سختی کے وقت باقی نہیں رہتا
اور وہ کفر کے اور باطل کے آغوش میں جانا چاہتا ہے تو ان کا جو خاتمہ ہے وہ ان قریب اکیلے نقصان کا ہوگا. اور جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، تو ان کی ترازو الگ ہے. ان کو یہ معلوم ہے کہ زمانے بدلتے رہتے ہیں، مشکلیں آتی رہتی ہیں، امتحان سخت ہوتے ہیں، لیکن ان کا یقین وہ اس بات پہ راسخ ہے کہ آخری انجام وہ اللہ کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے اور متقیوں کے لیے ہے. اور رستے کے جو پلک جھپکتے ہی طاقتور اور قوی وہ گر پڑیں گے. لہٰذا مومن وہ اپنے نفس پر ڈرتا ہے، اپنے شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، اور باطنی جو دشمن ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں ڈرتا، بلکہ جو دل میں مرض ہے اور شک کا جو گمان ہے تو وہ اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرا ایمان مجھے ختم نہ کر دے. تو اس وجہ سے جو بنیادی چیز ہے وہ یقین ہے. جس کا یقین کم ہو، کمزور ہو، تو وہ متردد ہوتا ہے، وہ متشکک ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کے بھی، اپنے عوام کی ایمان کے بھی، اور اپنے پارٹی کے لوگوں کی بھی بھاؤ لگاتا ہے. تو پھر اچانک اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ آیت دلوں کے مریضوں کا اور منافقین کے لیے موجودہ زمانے کے جو سیاق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں کہ دین یہ کسی شخص پر، کسی فرد پر، کسی خاندان پر نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مستغنی ہے. اور جو رستے میں دین کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور پھر کیا اس کا حل کیا ہوگا اگر فلاں چلا گیا، اس کا حل کیا ہوگا، بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، یہ پکار ہے مسلمانوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ جن کے دلوں میں کفر سے ڈر ہے تو وہ اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ تامے رہیں. یعنی قیامت تک ایمان، موت تک مضبوط ایمان، ایسا دل جس میں ضعف نہ ہو، جس میں کمزوری نہ ہو. من یرتد منکم، ایسے یہ نہیں کہا کہ من یرتد من الناس، منکم کہا کہ یعنی ہر شخص کے پاس جو تمہارے صفوں میں آنے والے لوگ ہیں ان میں سے ہر شخص کمزور پڑ سکتا ہے. تو اپنے دل کو مضبوط رکھے، جو معاہدہ کیا ہے، جو بیعت کی ہے، تو اس بیعت پر قائم رہیں. اور بدلتے حالات میں ٹہنی کی طرح نہ ہو کہ بس بدلتے رہیں، بلکہ فسوف یأتی اللہ بقوم، کہ جو آپ سے یعنی بہت سے لوگ آپ سے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو لائیں گے. کہ ایسا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک نسل ایسی آئے گی، کوئی فرد کے بدلنے سے، خاندان کے بدلنے سے، شخصیات کے بدلنے سے یہ دین بدلتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے بھی محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے. یعنی صرف شریعت پر، اوامر پر، مستحبات پر، فرائض پر، سنتوں پر، آداب پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ دل سے، جان سے یقین کریں گے اور محبت کریں گے. کیونکہ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور اس کا پھر اللہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو دین یہ دلوں میں محبت ان کے دلوں میں آتی ہے، اور پھر سارے اعمال میں ان کی محبت ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اس میں اصلاح ظاہر ہوتی ہے، بدلتا رہتا ہے. اللہ سے محبت کا مطلب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہتا ہے. اور ذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، یعنی وہ منافقین کے مقابلے میں کافروں پر سخت ہیں، یعنی اور مسلمانوں پر نرم ہے. یعنی مومن وہ سخت مسلمانوں کے ساتھ سخت نہیں ہوتا، متکبر نہیں ہوتا، بلکہ نرم ہوتا ہے اور رحیم ہوتا ہے. اور اس کا جو نرمی ہے وہ کمزوری نہیں ہوتی، اور وہ ثابت ہوتی ہے. وہ کبھی یعنی وہ ایسی کمزور نہیں ہوتی، بلکہ وہ یعنی کمزوری کا مطلب، نرمی کا مطلب کمزوری نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں کفر کے لیے سختی اور اللہ کے راستے میں یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ محبت، حقیقی محبت، وہ دل سے نکل کر قربانی، جان کی، مال کی، اپنے اوقات کی، اپنے صبر کی، حق کے ساتھ ٹھہرنے کی کرتے ہیں. اور
لوگ مختلف قسم کے ملامت کرتے ہیں، تو ملامت کی ملامتی سے پرواہ اس کو نہیں ہوتی. ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم ولا یخافون لومۃ لائم، یعنی بہت سے لوگ حق جانتے ہیں لیکن لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے رضا کو ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کی رضا کو چھوڑتے ہیں. تو یعنی جو سب سے خطرناک کمزور عبادت ہے وہ لوگوں کی نظروں میں لوگوں کا مرتبہ پانے کے لیے یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اپنے عقیدے پر یقین نہ کرنا اور تکبر نہ کرنا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ محبت کرے، جہاد کرے، ثابت قدم رہے اور دین کے ساتھ محنت کرے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ختم نہیں ہو.